اپلیکیشن فائل ہو گئی ہے آج. اس میں یہی استدعا کی گئی ہے کہ جو چیف الیکشن کمشنر ہے اور ممبرز ہیں ان کے خلاف ریفرنس پریزیڈنٹ کو بھیجا جائے, ان کو اپنے عہدوں سے ہٹایا جائے. چیف الیکشن کمشنر اور جو ممبرز ہیں انہوں نے بار بار آئین کی خلاف ورزی کی ہے. الیکشن کمیشن نے سپریم کورٹ کے آرڈرز کی بھی خلاف ورزی کی. تحریک انصاف نے چیف الیکشن کمشنر اور ارکان کے خلاف سپریم جوڈیشل کونسل سے رجوع کر لیا. چیف الیکشن کمشنر اور ارکان کے خلاف مس کنڈکٹ پر انکوائری کی استدعا. کہا الزامات ثابت ہونے پر ان افراد کی برطرفی کی سفارش کی جائے. شکایت میں انتخابات سے پہلے اور بعد کے واقعات کا تذکرہ. موقف اپنایا. الیکشن کمیشن صاف شفاف انتخابات کی آئینی ذمہ داری ادا کرنے میں ناکام رہا. پری پول دھاندلی پر آنکھیں بند رکھی. الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو انتخابات سے باہر کیا. مخصوص نشستیں بھی چھین لی. اب پی ٹی آئی کے خلاف عدالتوں میں فریق بنا ہوا ہے. حکومت کا مخصوص نشستوں پر عدالتی فیصلے کے خلاف پارلیمان کا فلور استعمال کرنے کا فیصلہ. ذرائع کا کہنا ہے قومی اسمبلی اجلاس میں فیصلے کے خلاف قرارداد منظور کرائی جائے گی. صدر آصف علی زرداری نے قومی اسمبلی کا اجلاس 30 جولائی کی شام 5 بجے طلب کر لیا. حکومت نے تحریک انصاف کو مذاکرات کی پیشکش کر دی. وفاقی وزیر مصدق ملک کی نیوز کانفرنس. کہا ہم کہتے ہیں بات کریں, آپ کہتے ہیں دھرنا دیں گے. آئیں مل کر ملک کی خوشحالی کے لیے کام کریں. ملک اگر ایسے ہی چلتا رہا تو برباد ہو جائے گا. وزیر دفاع خواجہ آصف کہتے ہیں ہر شخص اپنے ذاتی مفاد کی جنگ لڑ رہا ہے. کوئی پرانا چورن بیچ رہا ہے تو کسی نے نئی پیکنگ کرا لی ہے. ان کے دھرنے بھی ان کے ذاتی مفاد مقاصد کے لیے ہیں. ملک میں غیر یقینی کی صورتحال ہے. آہستہ آہستہ بہتری کی طرف بڑھ رہے ہیں. خواجہ آصف نے اعتراف کیا کہ بجٹ سے مہنگائی میں اضافہ ہوا ہے. حکومتی جماعت کا طرز عمل غیر سیاسی ہے. یہ کیا ہوا؟ آؤ بیٹھیں مذاکرات کریں. کیا دعوت اس طرح دیتے ہیں؟ مذاکرات کی پیشکش پر چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر کا رد عمل. کہا ہم تو پرامن احتجاج تک نہیں کر سکتے. اس طرح مذاکرات کی پیشکش کیسے تسلیم کر لیں؟ ہمارے لوگوں کو گرفتار, چادر اور چار دیواری کو پامال کیا جا رہا ہے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا علی امین گنڈا پور کا کہنا ہے وفاقی حکومت اندر کچھ باہر کچھ ہے. یہ نااہل اور نکمے ہیں. اداروں سے درخواست ہے وہ نیوٹرل ہو جائیں. مطالبات کی منظوری تک دھرنا ختم نہیں ہوگا. 25 کروڑ لوگوں کا حق لے کر اٹھیں گے. ظلم کرنے والوں کو نہیں چلنے دیں گے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کا راولپنڈی میں دھرنے سے خطاب. کہا آئی پی پیز کا مسئلہ حل نہ کیا, تنخواہ دار طبقے پر لگنے والا ٹیکس واپس نہ لیا تو دھرنا پورے ملک میں پھیل جائے گا. ایک طرف گرفتاریاں, دوسری طرف مذاکرات نہیں ہو سکتے. ان کی غیر سنجیدگی کا اندازہ لگائیں کہ مذاکرات کے لیے ایسا نام دیا جو ملک میں ہے ہی نہیں. دھرنے کے باعث مری روڈ کا ایک ٹریک ٹریفک کے لیے بند. جماعت اسلامی نے کارکنوں کی رہائی تک مذاکرات سے انکار کر دیا. وزیر داخلہ محسن نقوی کا نائب امیر جماعت اسلامی لیاقت بلوچ سے رابطہ. مطالبات دریافت کیے. لیاقت بلوچ نے کہا 500 یونٹ استعمال کرنے والے بجلی صارفین کو بل میں 50% رعایت دی جائے. بلوں میں اسلاب ریٹ ختم کیے جائیں. وزیر داخلہ محسن نقوی کا کہنا تھا حکومت پوری سنجیدگی سے جماعت اسلامی سے مذاکرات چاہتی ہے. لیاقت بلوچ بولے حکومت نے اب تک ہمارے لوگوں کو رہا نہیں کیا. کارکنوں کی رہائی کی صورت میں ہی مذاکراتی عمل شروع کریں گے. فواد چودھری کی کامیاب پار شو کرنے پر جماعت اسلامی کو مبارکباد. بیان میں کہا جماعت اسلامی, جے یو آئی اور جی ڈی اے کامیاب سیاست چاہتی ہیں تو اتحاد کرنا ہوگا. بانی پی ٹی آئی سے اتحاد نہ کیا تو ان کی اشروں سے جاری سیاست بے نتیجہ ہی رہے گی. پی ٹی آئی کو اس وقت عوامی قوت دکھانے کے لیے ان جماعتوں کی تنظیم کی ضرورت ہے. اسد کیسر اور اچکزئی تیزی دکھائیں تاکہ موجودہ حکومت کا خاتمہ ہو. اوور بلنگ کے خلاف عوام پاکستان پارٹی کا کل کے الیکٹرک دفتر کے باہر احتجاج کا اعلان. مفتاح اسماعیل کہتے ہیں کہ الیکٹرک سمیت ملک بھر میں اوور بلنگ ہو رہی ہے. کل علامتی طور پر کے الیکٹرک دفتر کے باہر کھڑے ہوں گے. لوڈ شیڈنگ کے باوجود بھی بل کم نہیں ہو رہے. عوام کو ریلیف دینے کے لیے انکم اور سیلز ٹیکس ہٹانا ہوگا. آئی پی پیز کو لگانے کے وقت حکمت عملی بنانی چاہیے تھی.
اداروں کے خلاف سوشل میڈیا مہم کی تحقیقات کے لیے 5 رکنی مشترکہ تحقیقاتی ٹیم تشکیل، وزیر اعظم نے کمیٹی کی منظوری دی۔ JIT کی سربراہی IG اسلام آباد کریں گے، ڈائریکٹر FIA سائبر کرائم کمیٹی میں شامل ہوں گے۔ نوٹیفیکیشن جاری کر دیا گیا۔ اور پیرس اولمپکس میں پاکستانی شوٹرز کا مایوس کن آغاز، گلفام، جوزف اور کشمالہ طلعت 10 میٹر ایئر پسٹل ایونٹ کے فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی نہ کر سکے۔ میگا ایونٹ میں چین نے 2 گولڈ میڈل حاصل کر لیے، ڈائیونگ اور شوٹنگ میں سونے کا تمغہ جیتا۔ تمام مقابلے دیکھیں اسپورٹ اور ARY ایپ پر براہ راست۔ ملک اس وقت معاشی بحران میں پھنسا ہوا ہے، اللہ نے ہمیں سب کچھ دیا ہے، ہم دنیا کی بہترین معیشت بن سکتے ہیں۔ گورنر سندھ کامران ٹیسوری کا نجی یونیورسٹی کے کانووکیشن سے خطاب، کہا ہمیں آزادی تو مل گئی لیکن سکون کی تلاش میں 77 سال گزر گئے۔ ایسا نہیں کہ ساری زندگی بغیر سمت چلتے رہیں گے، ہم خود کو نہیں بدلیں گے تو وقت ہمیں بدل دے گا۔ داؤدی بورہ جماعت کے روحانی پیشوا سیدنا مفدل سیف الدین دورہ پاکستان کے بعد واپس روانہ، گورنر سندھ کامران ٹیسوری اور وزیر اعلیٰ مراد علی شاہ نے رخصت کیا۔ سیدنا مفدل سیف الدین نے پاکستان کے لیے معاشی مشکلات اور قرضوں کے بوجھ سے نکلنے کی دعا کی۔ دھنبر آزاد کشمیر میں بارش، ندی نالے بفر گئے، گڑھا لیلیا میں گھر کی چھت گر گئی، بچہ جاں بحق، 5 افراد زخمی۔ برنالہ کے برساتی نالے سے لڑکی کی لاش ملی۔ کوہالہ مظفر آباد روڈ ڈولئی کے مقام پر لینڈ سلائیڈنگ کے باعث بند۔ پنجاب کے مختلف شہروں میں بارش، گجرات، ڈسکا اور وزیر آباد میں نشیبی علاقے زیر آب آ گئے۔ مونسون کے نئے اسپیل کے پیش نظر NDMA نے سیلابی صورتحال کا خدشہ ظاہر کر دیا۔ ندی نالوں میں پانی کا بہاؤ تیز ہونے اور لینڈ سلائیڈنگ کا بھی خطرہ۔ کل آدھا کراچی پورے دن گیس سے محروم رہے گا۔ ٹرانسمیشن پائپ لائن جوڑنے کے لیے گیس کی فراہمی اتوار کی صبح 5 بجے سے پیر کی صبح 5 بجے تک بند رہے گی۔ سرجانی کے تمام سیکٹرز، نارتھ کراچی، منگو پیر، قصبہ اور انگی ٹاؤن کے مکین متاثر ہوں گے۔ نارتھ ناظم آباد، فیڈرل بی ایریا، بفر زون، سائٹ، بلدیہ اور اتحاد ٹاؤن میں بھی 24 گھنٹے کے لیے گیس بند رہے گی۔ کماڑی، گلشن معمار اور سپر ہائی وے کے اطراف بھی گیس نہیں آئے گی۔ صارفین عارضی بندش کے دوران متبادل ایندھن کا بندوبست کر لیں۔ کیپٹن محمد سرور شہید نشان حیدر کا 76واں یوم شہادت، مسلح افواج اور سروسز چیفز کا کیپٹن سرور شہید کو خراج عقیدت۔ شہید کے آبائی گاؤں سنگھوڑی میں ان کی یادگار پر پروقار تقریب۔ لیفٹیننٹ کرنل محمد فیاض نے آرمی چیف جنرل عاصم منیر کی جانب سے شہید کی یادگار پر پھول رکھے۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے بھی کیپٹن سرور شہید کو خراج عقیدت پیش کیا۔ کہا کیپٹن محمد سرور شہید نے مٹی کی حفاظت کو اپنی جان پر فوقیت دی، آئندہ نسلوں کے لیے وطن سے وفا کی لازوال مثال قائم کی۔ پاکستانی قوم ملک کے دفاع کے لیے افواج پاکستان کی قربانیاں فراموش نہیں کر سکتی۔ پوری قوم افواج پاکستان کے افسران اور جوانوں کے شانہ بشانہ کھڑی ہے۔ امریکی صدارتی امیدوار ڈونلڈ ٹرمپ نے کاملا ہیرس کا اسرائیل سے متعلق بیان توہین آمیز قرار دے دیا۔ فلوریڈا میں ٹرمپ کی اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات، غزہ کی صورتحال پر تبادلہ خیال۔ نیتن یاہو نے بتایا یرغمالیوں کی رہائی کے لیے وفد اگلے ہفتے روم جائے گا۔ اسرائیلی وزیر اعظم سے ملاقات میں کاملا ہیرس نے غزہ میں اموات پر شدید تحفظات کا اظہار کیا تھا، واضح کیا تھا کہ غزہ کی صورتحال پر خاموش نہیں رہیں گے۔ کاملا ہیرس کہتی ہیں وہ ٹرمپ سے صدارتی مباحثے کے لیے تیار ہیں، انتخابات سے پہلے وہ ٹرمپ کو مباحثے میں بھی ہرانا چاہتی ہیں۔ نوٹیفیکیشن جاری۔ اور پیرس اولمپکس میں پاکستانی شوٹر کا مایوس کن آغاز، گلفام جوزف 10 میٹر ایئر پسٹل ایونٹ کے فائنل راؤنڈ کے لیے کوالیفائی نہ کر سکے۔ پہلے راؤنڈ میں 22ویں پوزیشن پر رہے کشمالہ طلعت 10 میٹر ایئر پسٹل مقابلے میں قسمت آزمانے میدان میں اتر گئیں۔
तमाम मुकाबले देखें ए स्पोर्ट्स और ARYZ ऐप पर बराह रास्त।